اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ ہے آبنائے حمز۔ یہ ایک تنگ سی آبی گزرگاہ ہے جو کھلے سمندر کے ساتھ ملاتی ہے۔ کویت، سعودی عرب، قطر، UAE، بحران، عراق، ان تمام جگہوں سے نکلنے والے جو بحری جہاز ہیں، یہ کھلے سمندر میں جانے کے لیے جس گیٹ وے کو، جس رستے کو یوز کرتے ہیں وہ آبنائے ہرمز ہے۔ یہاں سے نہ صرف تیل بلکہ مایا گیس بھی اسی رستے سے ان ممالک کو ترسیل کی جاتی ہے، جس میں کچھ ایشیائی ممالک بھی شامل ہیں جیسے پاکستان ہے، چین ہے، بھارت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کوئی ایک ایسی سفارتی چال نہیں ہے کہ یہاں سے ایران کے قریب سے ہی ہو کر گزرنا ہے، نہ ہی کچھ پلان کر کے، نہ ہی کچھ ڈیزائن کر کے ایسا بنایا گیا ہے، بلکہ یہ ایک جغرافیائی آرڈر ہے۔ یہ جغرافیے کا یہ ایک اٹل قسم کا یہ آرڈر ہے۔ یہاں پہ شپنگ لین وہ بھی بنائی گئی ہے، کیونکہ سمندر میں جہاز کو گزرنے کے لیے ایک سیف پیسیج کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر زمین پر یا سمندر کی گہرائی میں چٹانیں نہ ہوں، کیونکہ جہاز میں، بحری جہاز میں جب ہزاروں یا لاکھوں ٹن بیرل تیل موجود ہوتا ہے تو یہ جہاز کافی میٹر تک زمین کے قریب ہو جاتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ریتیلا علاقہ آ جائے یا چٹانیں آ جائیں تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن قدرت نے یہ آبنائے حمز، اس کی جو لینتھ ہے 29 سے 30 کلومیٹر ہے، اس کو بعض صورتوں میں 33 کلومیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس 29 سے 30 کلومیٹر میں کچھ جزائر بھی موجود ہیں۔ اب قدرت نے ایران کو یہ ایک ایسا تحفہ دیا ہے، یہ ایک ایسی تنگ سی پٹی ہے، یہ ایران کے قریب جو یہ علاقہ آتا ہے آبنائے حمز کا، یہاں پر سمندر گہرا ہے، جہاز بآسانی یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ دنیا کا یہ ایک چوک پوائنٹ ہے، یہاں سے روزانہ 20% تیل کی سپلائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مایا گیس بھی یہیں سے دنیا کو فارورڈ کی جاتی ہے۔ اگر اس کو روک دیا جائے، بند کر دیا جائے تو معاملات مہنگائی کے بہت حد تک اوپر چلے جائیں گے۔ تیل کی سپلائی جب رک جائے گی تو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کہ جس طرح ایک فارمولا مصر میں ہے نہر سوئز کا، کہ نہر سوئز پر سے جہاز گزرتے ہیں اور یہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ مصر کی خود مختار پالیسی ہے کہ وہ اس نہر کو چلانے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کچھ فیس وصول کرتے ہیں۔ جہازوں کو محفوظ گزرگاہ فراہم کرتے ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں، فیس یا ٹیکس لگانے کا بھی اس کا اپنا قانون ہے۔ یہ محفوظ راستہ دینے کی بنا پر ٹیکس یا فیس وصول کرتا ہے مصر، نہر سوئز کو جو بھی جہاز استعمال کرتا ہے۔ ایران بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی موقف رکھتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ہم سیکورٹی دیں گے، راستوں کی نگرانی کریں گے، اس لیے ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹیکس یا فیس وصول کرے۔ کئی جہازوں سے اب تک ایران، مختلف میڈیا اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ $20 لاکھ فی بحری جہاز وصول بھی کر چکا ہے۔ پہلے روزانہ یہاں سے ڈیلی کی بنیاد پر 120 جہاز گزرا کرتے تھے، لیکن اب 3 ہفتوں میں، کیونکہ جنگ کا ماحول ہے، 3 ہفتوں میں 180 جہاز صرف گزرے ہیں۔ دنیا کے سب سے اہم اور حساس آبی گزرگاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آبنائے حمز خلیج فارس کو خلیج عمان اور پھر بحر عرب و بحر ہند سے ملاتی ہے۔ اس کی جغرافیائی اہمیت خلیج فارس کو دنیا سے ملانے والی ہے۔ اس کی چوڑائی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 33 سے 39 کلومیٹر بھی کچھ اس کو رپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ جزائر بھی موجود ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جزائر ایران والی سائٹ پر، جو ایران کے قریب ہے، وہاں پر ایسا کوئی جزیرہ نہیں ہے۔ 1980 کی جنگ کی دہائی میں بھی ایران عراق جنگ کے دوران اس آبنائے حمز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ آبنائے حمز محض ایک سمندری راستہ نہیں ہے، بلکہ عالمی معیشت کی لائف لائن ہے۔ اس کی سلامتی اور استحکام کا دار و مدار خطے کے سیاسی حالات پر ہے۔
اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پوری دنیا میں توانائی کے بحران اور معاشی عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھا آبنائے ہومز کے متعلق مختصر سا بریف، تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔